مہینہ وہ انشاءاللہ عنقریب کوئی 10 یا 12 دن بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں میں اس ماہ مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس حوالے سے آج تک ہم یہ بات تو دیکھتے بھی آئے ہیں اور سنتے بھی آئے ہیں کہ رمضان المبارک نیکیوں کا مہینہ ہے، اس میں مساجد کی طرف رخ کرتے ہیں اور بڑی تیزی سے ایک روحانی فضا جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ آج اس تصویر کا دوسرا رخ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے بد نصیب لوگ بھی ہیں کہ اس ماہ مبارک کی آمد سے ان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک کو وہ لوگ گناہ کے فروغ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا عیسائیوں کا جو مذہبی دن ہے، تہوار ہے 25 دسمبر، تو 25 دسمبر سے وہ ایک ماہ قبل جو نومبر کا مہینہ آتا ہے ان کا، نومبر کے مہینے میں جو نومبر کا آخری جمعہ ہوتا ہے، اب تو پاکستان میں بھی بڑا معروف ہو گیا، یہ پہلے نہیں تھا، اسے وہ بلیک فرائیڈے کا نام دیتے ہیں اور ایک بگ سیل لگتی ہے۔ بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ 25 دسمبر کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، ایک ماہ قبل ہی ان کو رعایتی قیمتوں کے اوپر چیزیں فروخت کی جائیں، یعنی لوگوں کو سہولت فراہم کی جائے کہ وہ اپنے تہوار کو کم قیمت میں احسن انداز میں منا سکیں، سیلیبریٹ کر سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک جمعہ خاص کیا جس میں وہ ایک بگ سیل لگاتے تھے، بعض وجوہات کی بنا پر اس کا نام بلیک فرائیڈے پڑ گیا، یہ وجہ ہے۔ اور اس کے برعکس ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ماہ مبارک رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی اس بات کی تیاری میں لگ جاتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کا خون کس طرح سے چوسنا ہے، ہم نے کس طرح سے مہنگائی کرنی ہے اور لوگوں کو مجبور کر دینا ہے اور ان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے، جسے آپ ایک پوشیدہ بلیک میلنگ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی اس شخص پر جو مسلمانوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آرٹیفیشل طریقے سے مہنگائی کرتا ہے اور لوگوں کو مہنگے داموں چیز فروخت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ملعون قرار دیا ہے، مختصر جس کا نام ہم ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی اور ایسے تاجر کی کمائی کو حرام قرار دیا کہ جو مسلمانوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تاجر گنہگار ہے۔ کون سا تاجر؟ جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی کیا ہے؟ ذخیرہ اندوزی وہی ہے جو بہت سے لوگ رمضان المبارک سے پہلے کرتے ہیں اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم مختصر جان لیتے ہیں یہ کیا ہے۔ کسی بھی چیز کو جو انسانوں کی ضرورت ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو انسانوں کی ضرورت ہے، اور آپ کو پتہ ہے ضرورت ہر وقت کے اعتبار سے مختلف ہوا کرتی ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں جو آج ہماری ضرورت بن چکی ہیں، آج سے 50 سال قبل ہو سکتا ہے کہ وہ انسانوں کی ضرورت نہ ہو، ان کے بغیر بھی زندگی گزرتی ہو، لیکن آج ان کے بغیر زندگی گزرنا مشکل ہے۔ تو ضرورتیں انسانوں کی حالات کے پیش نظر ہوا کرتی ہیں۔ مختصر سی بات ذہن نشین رکھ لیجئے، کوئی بھی ایسی چیز
جو انسانوں کی ضرورت ہے اس کو اتنی کثیر مقدار میں اپنے پاس جمع کر لینا کہ جب وہ مارکیٹ میں وہ چیز نایاب ہو جائے گی، کم ہو جائے گی اور لوگوں کی ضرورت ہوگی تو پھر اس کو لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مہنگے داموں فروخت کرنا، یہ ذخیرہ اندوزی کہلاتا ہے۔ ویسے آپ ذخیرہ کر لیں، وہ منع نہیں ہے۔ مثلا آپ نے چاول خرید کے رکھ لیے کہ چلو یہ مہنگے ہوں گے تو میں ان کو فروخت کر دوں گا، تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے کوئی بھی کیمیکل خرید کے رکھ لیا یا کوئی بھی ایسی چیز، چاہے وہ انسانوں کی ضرورت ہے، آپ نے اس کو خریدا اور خرید کے اپنے پاس جمع رکھا، اس کی قلت پیدا نہیں ہوئی، اس کی قلت پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ایک عام معمول کے مطابق اس کے ریٹ میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے، جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایک قانون، قدرتی قانون ہے، اس کے تحت تو اس میں اگر ریٹ میں اضافہ ہوا اس میں کمی کے چانس بھی ہوتے ہیں، تو اس میں اضافہ ہو تو آپ اس کو فروخت کر دیں، یہ کوئی حرج والی بات نہیں۔ لیکن اس کی قلت پیدا کرنا اور قلت پیدا ہو جائے پھر لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو مہنگے داموں فروخت کرنا، یہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ اور ذخیرہ اندوزی کر کے مال کو مہنگے داموں فروخت کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف منع فرمایا ہے بلکہ لعنت فرمائی ہے۔ جیسا کہ میں نے لفظ استعمال کیا نا، یہ پوشیدہ بلیک میلنگ ہے۔ لوگ بیچارے مجبور ہو جائیں کہ اپنی مرضی سے خریدتے، اپنی مرضی سے ہی ہیں لوگ، لیکن آپ ان کو مجبور کر دیتے ہیں کہ اپنی مرضی سے مہنگے داموں خریدو۔ جیسا کہ بہنوں کو مجبور کر دیا جاتا ہے، بہنوں کو مجبور کر دیا جاتا، کچھ کہا نہیں جاتا ان سے، معافی بھی نہیں مانگی جاتی ان سے، بلکہ طرز معاشرت سے، اپنی گفتگو کے انداز سے، اپنے لب و لہجے سے اور ان کے ساتھ تعلقات سے ہڈن طریقے سے، پوشیدہ طریقے سے ان کو یہ بات سمجھا دی جاتی ہے کہ تمہیں اپنا حصہ ہمیں معاف کرنا ہی پڑے گا۔ وہ بیچاری اندر کھاتے جانتی ہیں کہ معافی نہ کرنے کی صورت میں ہمیں ملنا بھی نہیں، بھائیوں سے بھی جان جائے گی یا اور بھی کئی نقصان ہو سکتے ہیں، وہ از خود ہی بیچاری معاف کر دیتی۔ یہ پوشیدہ بلیک میلنگ ہوتی ہے۔ بیوی کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے، اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ وہ بیچاری خود ہی مان جاتی ہے اور ایک دن وہ کہہ دیتی ہے کہ میں نے اپنا حق مہر ویسے ہی تمہیں معاف کیا ہے۔ ایسے کرتے ہیں نا لوگ، حق مہر زیادہ رکھ لیتے ہیں، بعد میں تنگ ہی اتنا کیا اور سنایا ہی اس طریقے سے کہ وہ بیچاری خود ہی کہہ دیتی ہے میں نے معاف کیا۔ بہنیں خود ہی کہہ دیتی ہیں بھائی ہم نے نہیں لینا، ہم نے معاف کیا، کیونکہ انہیں تصویر دکھا دی گئی ہوتی ہے کہ لینے کی یا ڈیمانڈ کی صورت میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اسی طرح ذخیرہ اندوزی کرنے والا شخص جو ہے یہ ہڈن طریقے سے لوگوں کو بلیک میل کر رہا ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بہت سے لوگ اس قسم کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور پھر بعد میں رمضان المبارک میں چونکہ ان چیزوں کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے پھر مہنگے داموں ان کو فروخت کرتے ہیں۔ بتائیے اس سے بڑا بدبخت کون ہے جو اس مہینے کی آمد پر بجائے مسلمانوں کے لیے سہولت پیدا کرنے کے ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ ویل للمطففین، رمضان المبارک میں یہ منظر کشی بھی آپ کے سامنے بہت نمایاں ہو کر نظر آ جائے گی۔ ناپ تول کے اندر کمی کرنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو صفحہ ہستی سے اس لیے مٹا دیا گیا کہ وہ لوگوں کو جب دیتے تھے تو اس میں کمی کر کے دیتے تھے۔ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے قوم شعیب علیہ السلام ایک پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا۔ رمضان المبارک میں آپ کو اس کے عام طور پہ یہ نظر آئے گا، وہ تمام اشیاء جو جعلی ہیں، جو 2 نمبر ہیں، ملاوٹ زدہ ہیں،
نہ جانے کس کس چیز کے اندر جو بیسن زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کے اندر ملاوٹ، جو مشروبات ہم پیتے ہیں ان کے اندر ملاوٹ، اور 2 نمبر اشیاء کو مارکیٹ میں لانچ کر کے اپنی طرف سے اس ماہ مبارک کی نیکیاں سمیٹ رہے ہوتے ہیں، یا یہ بدنصیبی ہے کہ مزید گناہوں میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں وہ حدیث یاد آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا تھا۔ فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں یہ بابرکت مہینہ رمضان المبارک جیسا ماہ مبارک آیا اور وہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا۔ یہ ہیں وہ لوگ، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں، بد نصیب لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت کی جانب سے تو اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اور یہ مال اور حرص کی طمع اور لالچ کے اندر اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اس مقدس مہینے کے اندر روزہ نہیں رکھتے، وہ لوگ اس ماہ مبارک کی نعمتوں سے الٹا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے یہ باعث اجر و ثواب نہیں، بلکہ ان کے لیے یہی ماہ مبارک باعث ضرر بن جاتا ہے، ان کے گناہوں میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے، آپ نے فرمایا آپ خواب دیکھا، اور انبیاء اکرام کو جو خواب آتے ہیں آپ جانتے ہیں وہ سچے ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو کہا اٹھو ہمارے ساتھ چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ چل پڑے۔ فرمایا وہ مجھے ایک پہاڑی پر لے گئے، مجھے اس پہاڑی کے دوسری طرف سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی، مجھے انہوں نے کہا کہ پہاڑی کے اوپر چڑھو۔ میں انہوں نے کہا کہ میرے لیے چڑھنا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں۔ انہوں نے مجھے سہارا دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پہاڑی کے اوپر چڑھا، اور جب میں نے پہاڑی کی دوسری طرف دیکھا تو مجھے وہ چیخ و پکار والے لوگ نظر آئے جن کو لٹکایا گیا ہوا تھا الٹا، اور ان کے ایک تیز لوہے کے آلے سے ان کی بانچیں، ان کے یہ ہونٹوں کے دائیں، ان کے گال جو ہیں یہ چیرے جا رہے تھے۔ میں نے ان 2 افراد سے جو مجھے لے کر گئے فرشتے، ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اس سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے تھے لیکن ان کو روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، وقت سے پہلے یہ روزہ افطار کر لیا کرتے تھے، یہ ان لوگوں کی سزا ہے۔ اس حدیث کی شرح لکھتے ہوئے محدثین نے لکھا کہ جو لوگ روزہ رکھتے تو تھے لیکن اس کو وقت سے قبل افطار کر لیتے تھے، ان کی سزا یہ ہے، تو جو رکھتے ہی نہیں ہوں گے اللہ رب العزت کے ہاں ان کی سزا کیا ہو؟ جس عمل کے کرنے کی فضیلت زیادہ ہو سکتی ہے، جس عمل کے کرنے کی اگر فضیلت زیادہ ہے تو اس عمل کے ترک پر اللہ رب العزت کا غضب بھی تو اسی نوعیت کا ہوگا نا۔ اگر روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اسے باب الریان سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اللہ رب العزت اس کی جزا دیں گے، تو جو بد نصیب اور بدبخت اس سے اعراض کرتے ہیں اور اپنی گرمی کا بہانہ بناتے ہیں، اور یاد رکھیے یہ بات، یہ بہانے ہم اپنے آپ کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم کسی ڈاکٹر کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم کسی جج کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم اپنے پڑوسی کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے باپ کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر قیامت والے دن ہم اپنے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہم اپنے آپ سے تو اپنے ضمیر پر تو بوجھ ڈال کر اس کی آواز کو خاموش کروا سکتے ہیں، مگر ہم اپنے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گندم کے ڈھیر، ایک تاجر نے گندم کا ڈھیر لگایا ہوا فروخت کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس سے گزرے، ہاتھ ڈالا گندم کو چیک کرنے کے لیے، ایسے ڈھیری لگی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہاتھ ڈالا تو نیچے سے گندم گیلی پڑی، اوپر خشک اور نیچے سے گیلی،
پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ کچھ گندم جو بھیگ گئی تھی اس کو نیچے کر دیا ہے، خشک گندم کو اوپر کر دیا ہے۔ فرمایا جس نے دھوکہ دیا مسلمانوں کو وہ مت سمجھے کہ اس نے ہمارے طریقے کے مطابق تجارت کی، اس نے حرام طریقے سے تجارت کی۔ من غش فلیس منا، کیونکہ حلال طریقے کی تجارت صرف وہی تجارت ہے جو محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اس کے علاوہ جس طریقے سے بھی کوئی تجارت کرنے کی کوشش کرے گا وہ حرام طریقے سے تجارت ہے۔ اس ماہ مبارک کی آمد ہے، ہمیں اپنا تجزیہ اس اعتبار سے بھی اس دفعہ کرنا ہے کہ چلو نیکیوں میں اضافے کے لیے تو ہم بڑے کوشاں ہیں، نمازوں کی طرف تو ہمارا بڑا دھیان ہے، لیکن کہیں دوسری طرف معاملہ اس کے برعکس یہ تو نہیں ہو رہا کہ ہم اسی ماہ مبارک کی وجہ سے گناہوں کا شکار ہو رہے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن مجید کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی نا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ قرآن ایک کتاب ہے، کلام اللہ ہے، اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اگر بلندی حاصل ہوتی ہے تو بہت سے لوگوں کو اس کی وجہ سے ذلت بھی ملتی ہے۔ جنہوں نے اس پر عمل کیا، اس کو اختیار کیا، اگر ان کے لیے بلندی ہے تو جنہوں نے اس کو پس پش ڈال دیا وہ رسوائی کا باعث بھی بنیں گے، اسی قرآن کی وجہ سے کہ اس کو پس پش ڈال دیا۔ تو رمضان المبارک کا ماہ مبارک اگر رفعتوں کا باعث ہے تو تنزلی کا باعث بھی تو بن سکتا ہے نا، زوال کا باعث بھی تو بن سکتا ہے نا۔ اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں، گناہ تو انسان سے ہوتے ہیں، لیکن اس پہلو پر غور کیجیے گا کہ کبھی کبھی اگر کسی نے کوئی ایسا غلط ارادہ کیا ہوا ہے ترک کر دے، اس کو چھوڑ دے، اس کو مسلمانوں کو تکلیف دینے کی کسی نے ایک پلاننگ کی ہے، توبہ کر لے۔ یہ بسا اوقات گناہ بھی انسان کی بخشش کا باعث بن جاتا ہے، گناہ بھی انسان کی بخشش کا باعث بن جاتا ہے۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ گناہ کیا، حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، کبیرہ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، وہی غلطی ان کے جنت میں جانے کا باعث بن کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاہرنی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی سے مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر واقعہ کہ ان کے اوپر حد کو نافذ کیا، جب ایک صحابی کے زبان سے کچھ ان کے لیے نازیبہ کلمات نکل گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قطعاً نہیں، غلطی اگرچہ اس سے ہوئی ہے، گناہ اگرچہ اس سے ہوا ہے، مگر معاذ نے ایسی توبہ کی ہے اگر ایک جماعت کے اوپر مدینے میں تقسیم کر دی جائے تو اس جماعت کی بخشش کے لیے بھی وہ کافی ہو جائے۔ غلطی تو ہو گئی تھی، لیکن اس غلطی سے جب معافی مانگ لی، اس غلطی سے جب توبہ کر لی، اس غلطی کا جب ازالہ کر دیا، اللہ رب العزت اسی معافی کو اور اسی توبہ کو جو گناہ کے نتیجے میں گناہ کی وجہ سے توبہ معاف فرما دیا۔ روزہ تو رکھیں گے، لیکن کہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق نہ بن جائیں کہ روزہ رکھنے کے باوجود ہمیں فائدہ ہونے کی بجائے ہم اللہ رب العزت کی ناراضگی کہ روزہ تو رکھا ہوا ہے لیکن موبائل کے اوپر فحش ویڈیوز بھی اسی طرح دیکھی جا رہی۔ روزہ تو رکھا ہوا ہے لیکن مسجد کا چہرہ دیکھنا، مسجد کا رخ کرنا بھولے ہوئے ہیں۔ روزہ تو رکھا ہوا ہے لیکن اس زبان سے گالی گلوچ اسی طرح جاری ہے۔ روزہ تو رکھا ہوا ہے لیکن اپنی سیٹ پر بیٹھ کر لوگوں
ذات کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کو تمہارے بھوکے اور پیاسے رکھنے کی تمہیں کوئی اللہ رب العزت کو محتاج کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تم تو روزے کے تقدس کو پامال کرتے ہو، دھوکہ دیتے ہو اللہ کو اور دھوکہ دیتے ہو اپنے آپ کو کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہم بھوکے بھی ہیں، ہم پیاسے بھی ہیں، اور اس کے باوجود گناہوں کی کثرت اتنی ہے کہ روزہ بھی شرمندہ ہوتا ہوگا کہ مجھے رکھ کے بھی اس کو میری حیا نہیں آئی۔ روزے کی حیا نہیں ہے جس کے اندر، کیا فائدہ اس کو روزہ رکھنے کا؟ بتائیے یہ روزہ تو یہ تو وہ بدبخت نہ انسان ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس نے رمضان جیسا بابرکت مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کر۔ دوسری تین باتیں فرمائیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی سن لیجئے۔ ایک آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا۔ دوسرا بدبخت وہ شخص ہے جس کے سامنے نام نامی اس میں گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیا گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا خطا طریق الجنہ، وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ماں باپ تو اکثر لوگوں کو زندگی میں میسر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور جن کے وفات پا چکے اللہ ان کی قبروں کو بنا دے۔ ماں باپ تو میسر آتے ہیں نا، یہی ماں باپ تصویر کے ایک رخ میں تمہارے لیے جنت میں جانے کا باعث بن جاتے ہیں۔ خدمت کر لو، ان کی تابعداری کر لو، ان کے پاؤں دبا لو، ان کی اطاعت میں زندگی گزار دو، یہی والدین تمہارے جنت بن جائیں گے۔ اور اگر یہی والدین بڑھاپے میں تمہیں ملے، نافرمانی کی، آگے سے اونچا بولے، گالم گلوچ کی، ان کی بات نہیں مانی، ان کو اذیت دی، ان کو تکلیف دینے کا سامان بنے، ان کی بعزتی کا سامان بنے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق تم سے بڑا بدبخت انسان، بد نصیب انسان کوئی نہیں ہے جو خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتا ہے کہ اس کو موقع ملا تھا جنت پا لینے کا، لیکن بوڑھے والدین ملے تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی زندگی میں اس کو ماں باپ میسر آئے، ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہیں پا سکا، بدبخت ہے وہ شخص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آمین آمین، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ کون؟ کہ ایسا بد نصیب ہے کہ اللہ نے موقع دیا تھا، والدین ملے تھے، لیکن اس نے ان سے جنت حاصل کرنے کی بجائے اپنے لیے جہنم کا سامان کر دیا۔ یہ مواقع ہیں، تصویر کا صرف ایک رخ نہیں ہوتا۔ اگر ایک چیز کا استعمال تمہارے لیے باعث منفعت ہے تو اسی چیز کا ترک وہ تمہارے لیے باعث ضرر بھی ہے۔ اگر نماز تمہیں برائی سے روکتی ہے، امام غزالی رحمہ اللہ کا غالباً قول ہے یا امام ابن تیمیہ کا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی اور غلط کاموں سے روکتی ہے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ انہوں نے کہا اس کا مفہوم مخالف بھی ذرا کبھی غور میں رکھو، ذہن میں رکھو۔ اور اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ بہت سے گناہ، بہت سے منکرات، بہت سی برائیاں انسان کو نماز سے روک دیتی ہیں۔ جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے، جب برائیوں کی کثرت ہو جاتی ہے، پھر نماز سے رک جاتا ہے انسان۔ جب شیطان غالب ہو جاتا ہے پھر نماز سے رک جاتا ہے انسان۔ اس ماہ مبارک کی آمد سے قبل یاد رکھ لیجئے یہ بات کہ یہ عزم کرنا بے حد ضروری ہے کہ ہم نے اس ماہ مبارک کو صحیح استعمال کر کے اس سے اپنے لیے باعث منفعت بنانا ہے، اپنے لیے فائدے کا باعث بنانا ہے۔ ہم نے اس ماہ مبارک کو ضائع کر کے اپنے لیے باعث ضرر نہیں بنانا، باعث تکلیف نہیں بنانا، اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سامان نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہلو پر مجھے بطور خاص بعض ساتھیوں نے کہا کہ اس پہلو پر بڑی روشنی ضرور ڈالیے گا، اور وہ کیا کہ اس ماہ مبارک کے اندر
عبادتوں میں تو اضافہ ہوتا نظر آتا ہے، عبادات میں تو اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اخلاقیات وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ عید جیسے خوشی کے موقع کے اوپر مرے ہوئے لوگوں کی قبروں پر پھول ڈالنے کے لیے تو جاتے ہیں، لیکن جو ساتھ میں زندہ بھائی، پڑوسی، دوست ناراض ہے، اس کے گلے میں ہار ڈالنے کے جانے کی جرت اور ہمت نہیں پڑتی۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق سوموار اور جمعرات کو جب نامہ اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو جانتے ہیں اس شخص کی بخشش نہیں کی جاتی کہ جو اپنے بھائی سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو کہتے ہیں باقی سارے بخش دیے گئے، اس کو ابھی نہیں بخشنا، اس کے معاملے کو روک لو، مہلت دو، دیکھو یہاں تک کہ یہ اپنے بھائی سے صلح کر لے، اگر صلح کر لے تو اس کے لیے بھی بخشش کا پروانہ ہے، وگرنہ نہیں ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر اگر نماز جماعت ہے تو اپنے اخلاق کو بھی بہتر بنا لو، کسی نمازی سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس سے درگزر کرنا بھی تو سیکھو۔ مسجدوں میں رش زیادہ بڑھ جائے گا، مسجدوں میں آمد و رفت زیادہ ہو جائے گی، ہو سکتا ہے اس دوران کسی نمازی سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، ہو سکتا ہے کہ تم روزانہ جس جگہ پر صف میں آ کر بیٹھتے تھے وہاں تمہیں آج جگہ نہ ملے، تم سے پہلے کوئی آ گیا ہو، اس سے لڑائی کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع تو نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ مسجد میں تم آذان ریگولر دیا کرتے تھے، لیکن اب کوئی نوجوان بیچارہ شوقین وہ آ کر آذان دینے کے لیے تم سے آگے بڑھ گیا ہے۔ مسجدوں میں لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں رمضان المبارک میں، آذان دینے سے، صف میں بیٹھنے سے، اور اس طرح اور نہ جانے کئی امور سے۔ بھائی جہاں نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہو اپنے اخلاق پر بھی تھوڑی سی توجہ دے لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا جو عبادت گزار تو تھی لیکن اس کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں تھا، اس کی زبان سے اس کے اقربا محفوظ نہیں تھے، اپنی زبان سے اپنوں کو تکلیف دیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی، اور اس کی نسبت وہ شخص کامیاب ہے کہ جو فرائض کو تو پورا کرتا ہے، جو فرائض کو تو پورا کرتا ہے لیکن اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، زیادہ نفلی عبادتیں نہیں کرتا، تہجد گزار نہیں ہے، بہت زیادہ نفل نہیں پڑھتا، بہت صدقہ خیرات نہیں کرتا، لیکن اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، وہ شخص کامیاب ہے، وہ شخص جنتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک توجہ آپ کی اس جانب بھی مبذول کروانا چاہوں گا کہ اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ اپنی اخلاق، اپنی گفتگو، اپنے مزاج، اپنی برداشت کے اندر بھی تبدیلی پیدا کریں، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیں، اپنے بھائیوں سے درگزر کرنا سیکھیں اور صلہ رحمی کرنا سیکھیں۔ صلہ رحمی، آج بہت لوگ یہ کہتے ہیں رزق میں اضافہ کیسے ہو، زندگیوں میں برکت نہیں ہے۔ ایک بڑا جامع اور مختصر نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، من اراد ان یبسط لہ، مراد اضافے سے برکت کا پیدا ہو جانا، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، آپ نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ تم برابری کا ملو، صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تم سے ناراض ہے اس کو منانے کے لیے جاؤ، جو تم سے نہیں ملتا اس کو ملنے کے لیے جاؤ۔ اور صلہ رحمی یہ نہیں ہے، صلہ رحمی صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی غریب رشتہ دار تھا تو اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیے اور کہا کہ میں نے بڑا تیر مارا ہے، میں نے اپنے غریب رشتہ دار کو زکوٰۃ دی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا ضرورت مند تھا
وقتی طور پر اس کی ضرورت کو پورا کر دیا تو چلو بڑا میں نے تیر مار لیا. صلہ رحمی نام ہے دل سے رشتے داروں سے محبت کرنے کا. صلہ رحمی اللہ جانتا ہے کہ تم نے جو دیا ہے وہ محبت سے دیا ہے یا بس ایک ضرورت کی پوری کی ہے, ایک فارمیلٹی پوری کی ہے. ہر انسان کو پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی, ہر رشتہ دار کو پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی, بعض رشتہ داروں کو تمہاری محبت کی ضرورت ہوتی ہے. تیماردار جو انسان بیمار ہو جاتا ہے تو دین اسلام ہمیں اس کی تیمارداری کی اتنی تلقین کیوں کرتا ہے کہ فرشتے بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہوتے ہیں جو کسی کی تیمارداری کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ کوئی بیمار ہو جائے تو گھر بیٹھے ہی اسے پیسے بھجوا دیا کرو, کیونکہ وہ بیمار ہے اس وقت اس کو پیسوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے علاج کے لیے. اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جانے, کیوں؟ اس بیمار کو اس وقت تمہاری محبت کی ضرورت ہے, جو تمہیں دیکھ کر اس کو سکون ملے گا. تمہیں دیکھ کر اسے خوشی ہوگی کہ میرا دوست, میرا بھائی, میرا رشتہ دار, میرا چچا, میرا بھتیجا, میرا بھانجا, میری خالہ, میری پھوپھی مجھے ملنے کے لیے ہسپتال میں میرا پتہ لینے کے لیے آئی ہے. یہ چیز جو اس کے دل کو خوشی پہنچائے گی, شاید کہ وہ تمہارا پیسہ بھی اس کو خوش نہ کر سکے. صلہ رحمی نام ہے محبت کے اظہار کا, رشتہ داروں سے محبت کے اظہار کا. وہ محبت کا اظہار اس کی دعوت دے کر بھی, اس کو دعوت دے کر بھی ہو سکتا ہے, اس کو کھانا کھلا کر بھی ہو سکتا ہے, اس کی ضرورت پوری کر کے بھی ہو سکتا ہے, اس کے گھر جا کر بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے, اس کو گلے لگا کر بھی ہو سکتا ہے, اس کو یہ کہہ کر بھی ہو سکتا ہے کہ تجھے کوئی پریشانی ہو میں تیرے پیچھے ہوں, تو نے فکر نہیں کرنی ہے. یہ ایک جملہ ہی صلہ رحمی کے لیے میرا خیال ہے بہت درجہ رکھتا ہے. اس ماہ مبارک کے اندر صلہ رحمی کی عادت ڈالیں. اور بات وہی ہے جو میں نے شروع میں کہی, ایک رخ ہے تو دوسرا رخ بھی ہے. ایک طرف فضیلت ہے رمضان کی تو دوسرا رخ بھی آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اسی طرح اس کا بھی دوسرا رخ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث قدسی, اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے قطع رحمی کی میں اسے کاٹ دوں گا, جس نے رشتہ داریوں کو کاٹا میں اسے کاٹ دوں گا. جس نے رشتہ داروں سے قطع رحمی کی گویا اس نے اللہ سے اپنے تعلق کو توڑ لیا ہے. اگر صلہ رحمی کا اجر ہے تو قطع رحمی پر سزا بھی ہے, قطع رحمی پر گرفت بھی ہے, قطع رحمی پر اللہ کی ناراضگی بھی ہے جو انسان مول لیتا ہے. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ, پہلو بہت سے ہوں گے جو خود آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائیں گے, یہ تو ایک توجہ دلانا صرف مقصود ہوتا ہے. آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں الحمدللہ اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے, لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ کہیں اس ماہ مبارک کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو مزید گناہوں کے اندر مبتلا نہ کر لیں. یہ ماہ مبارک ہمارے لیے مزید گناہوں کا سبب نہ بن جائے. اور وہ کس طرح, جس میں میں نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھی کہ بعض لوگ اسی ماہ مبارک کی وجہ سے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, مال کو مہنگا بیچتے ہیں. یہ ماہ ان کے لیے فائدہ بنا یا نقصان بنا؟ یقیناً نقصان بنا. وہ لوگ جو اس ماہ مبارک کے اندر کثرت ہو جاتی ہے نا, ڈیمانڈ بہت بڑھ جاتی ہے, ڈیمانڈ کے بڑھ جانے کی وجہ سے ملاوٹ زدہ چیزیں جو ہیں وہ فروخت کرتے ہیں, رزق حرام کماتے ہیں, اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہوتے ہیں. اس ماہ سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا, اس ماہ سے انہوں نے اپنے گناہوں میں اضافہ کیا. وہ لوگ جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں, جو 2 نمبر چیزیں لوگوں کی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں, بڑے پڑے ہیں ہمارے ہسپتال کس وجہ سے؟ ان جعلی چیزوں کی وجہ سے, اس ایسے ادویات اور کھانوں کی وجہ سے جو مضر صحت ہیں. یہ ماہ مبارک سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا, یہ ماہ مبارک سے نقصان اٹھایا جا رہا ہے. اور اسی طرح یکے بعد دیگرے آپ کے سامنے مثالوں سے یہ بات رکھی.
کہ جس طرح قرآن جو ہے وہ ایک طرف ہمارے لیے اگر باعث منفعت ہے تو اسی قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی رسوائی بھی ہوئی، رمضان المبارک کا مہینہ بھی ایسے ہی ہے۔ پھر آپ کے سامنے یہ مثال بھی رکھی کہ والدین جو ہیں ان کی خدمت کرنا اگر ہمارے لیے باعث منفعت ہے تو ان کو ناراض کر لینا ہمارے جہنم میں جانے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ پھر یہ مثال بھی آپ کے سامنے رکھی کہ اس ماہ مبارک کے اندر اگر روزہ رکھ کر ہم جنت پا سکتے ہیں تو نار رکھنے والوں کی سزا بھی اسی درجے میں ہمیں سوچ لینی چاہیے۔ پھر اس ماہ مبارک کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ اس ماہ مبارک کے اندر روزہ رکھ کر اگر ہم نمازوں کی پابندی کریں، اپنے آپ کو بے حیائی سے روک لیں، حرام سے روک لیں، تو یہ ہمارے لیے باعث منفعت ہے۔ لیکن اگر روزہ رکھ کر ہمیں روزے کی حیا نہ رہے اور فحش ویڈیو اسی طرح چل رہی ہیں اور نمازوں کا ترک چل رہا ہے اور حرام بھی چل رہا ہے، تو اللہ کو ہمارے ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہمارے اس بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آخر میں ایک اہم بات آپ کے سامنے گوش گزار یہ بھی کی کہ اس ماہ مبارک کے اندر جہاں ہم عبادات کے ذریعے سے کثرت اختیار کر جاتے ہیں، وہاں ہمیں اپنے اخلاق پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ایک طرف عبادتوں کی کثرت ہو رہی ہے اور دوسری نوافل کی بھی کثرت ہو رہی ہے، اور دوسری طرف اپنی بد اخلاقی اور اپنی زبان درازی اور اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے ہم اپنے لیے ان عبادات سے فائدہ حاصل کرنے کی بجائے ہم اپنے لیے نقصان کا سامان کر رہے ہیں۔ اور آخری بات آپ کے سامنے یہ رکھی کہ عبادات کے ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک کے اندر ہم صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں۔ اس صدقہ اور خیرات میں ہمیں صلہ رحمی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ صلہ رحمی اگر باعث منفعت ہے، قطع رحمی ہمارے اللہ سے ناراضگی کا باعث بھی ہے۔ اور صلہ رحمی میں ایک اہم نقطہ آپ کے سامنے یہ رکھا کہ صلہ رحمی دراصل نام ہے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کے اظہار کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھ